چیز کے ذمہ داران السلام علیکم سر، آج کی یہ پروقار تقریب ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی جرأت کے اعتراف میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے 22 اگست 2023 میں ہونے والے صبح کے بڈگرام اور الائی کے علاقے میں چیئر لفٹ کے حادثے میں اپنی خدمات انجام دیں اور اس انتھک محنت والے آپریشن کو خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ سر، تمام تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس تمام مربوط نظام کے تحت پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، SSG، ریسکیو 1122 اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی KPK کے مشترکہ آپریشن کے بعد علاقائی لوگوں کی بھی مدد جس میں شامل تھی۔ الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو بحفاظت اپنے بچانے میں کامیاب رہے۔ سر، آپ کی ہدایت کے مطابق جب یہ صورتحال کی خبر ہمیں ملی اسی وقت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور آرمی ہیڈ کوارٹرز، نیول ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز اور تمام متعلقہ فارمیشنز کے ساتھ علاقائی انتظامیہ کو بھی الرٹ کر دیا گیا اور بر وقت کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ایک انتہائی پیچیدہ آپریشن کے بعد موسمی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف آپشنز کے ساتھ یہ جس میں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ پاکستان آرمی کے کمانڈوز اور دیگر افراد نے بھی اس میں حصہ لیا۔ لوکل فارمیشنز کو بھی آرمی ہیڈ کوارٹر نے الرٹ کیا اور جس کے بعد ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ سر، اس آپریشن کے بعد جیسے کہ ہم نے جب کہ یہ مکمل ہوا تمام مقامی افراد اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی مکمل رابطہ رکھا اور الحمدللہ جب تک آپریشن ختم نہیں ہو گیا تمام ادارے اس کے مانیٹرنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی ہدایت کے بعد سے اس کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی KPK اور اس طرح کے باقی علاقوں میں بھی جہاں پر اس طرح کے ذرائع آمد و رفت استعمال ہو رہے ہیں اس کا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ آڈٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سر، ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ضلعی سطح اور صوبائی سطح کے بعد فیڈرل لیول پہ پاکستان آرمی اور NDMA مل کر اس کو فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اس بات کی ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے کہ اس کو ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوکل لیول پر ریسکیو اور سرچ کی آرگنائزیشن کی کیپیبلٹی کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، جس پر کافی عرصے سے ہم مسلح افواج کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کا ادارہ KPK میں نسبتاً ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، بٹ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ابھی بہت سارا کام شروع کر دیا گیا ہے اور بہت ساری ایسے حالات جن کو لوکل لیول پر اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس میں لوکل فارمیشنز ریسکیو 1122 کے علاوہ لوکل ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ایک مربوط پلان کے طور پر اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں سے بہت سارے پلانز جو NDMA اور مسلح افواج فیڈرل لیول پر اس کو اپنائیں گے، کچھ نیشنل لیول کی ایکسرسائزز بھی پلان کی گئی ہیں اور ایسے مقامات خاص طور پہ جس میں سیاحت اور دور افتادہ علاقوں میں اس طرح کے آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ایسے حادثات دوبارہ بھی ہمیں اس کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو بھی اس کو لسٹ کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سے 6 مہینے کے اندر ہم 2 سے 3 جگہوں پر مزید سروے کر کے آپ کو مکمل رپورٹ پیش کی جائے گی۔ سر، آج کی اس تقریب میں ہم تمام ان شرکاء کا جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز، پاکستان آرمی، ایئر فورس اور ہمارے کمانڈوز جو کہ پاکستان آرمی اور ایئر فورس دونوں کی طرف سے انہوں نے اس میں حصہ لیا، ان تمام کی کوششوں کو قابل تحسین سمجھتے ہیں اور اس کو آج آپ کے ساتھ ملاقات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعتراف بھی ہوگا۔ ہمارے درمیان سر وہ تمام لوگ بھی موجود ہیں جو اس میں اس حادثے کا شکار رہے اور ایک لمبے دورانیے تک وہ اس مشکل صورتحال میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اس علاقے کے وہ بچے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کے دوران انہوں نے آپریشن میں حصہ لیا اور تمام افراد کو آخر میں بحفاظت اس کو جن کی جان بچا لی گئی۔ آج آپ کی یہاں موجودگی سر ان تمام لوگوں کو حوصلہ افزائی کے باعث ہے اور اس میں PDMA KPK اور ریسکیو 1122 KPK کے لوگ بھی آج شامل ہیں جن سے آج آپ کے بعد میں ملاقات کروائی جائے گی۔ سر، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم ایک مربوط نظام کے تحت اپنی لوکل لیول کی انتظامیہ کو اس قابل کر پائیں گے کہ وہ اس طرح کے حادثات سے نپٹنے کے لیے اپنی لوکل اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنے ریسکیو 1122 PDMA کے ساتھ اور اپنے فارمیشن کمانڈر کے ساتھ مل کر ایک جامع پروگرام مربوط کر سکیں۔ سر، شکریہ۔
میں آپ گزارش کرتا ہوں محترم جنرل انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ اس ریسکیو آپریشن میں شامل تمام ریسکیورز کو اعزازی اسناد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کریں. بریگیڈیئر خرم شبیر. بریگیڈیئر خرم شبیر. Brigadier Nurul Islam, Commander Artillery 19 Division. Major Asad, QRF Commander. Lance Naik Irfan, Signaller. اب اسپیشل سروسز گروپ کی موسیٰ کمپنی کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل کامران. حوالدار ضیافت. حوالدار نوید شبیر. حوالدار نجیب اللہ. لانس نائک فیصل بشیر. لانس نائک منہاج. سپاہی نہار. اب آرمی ایویشن کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل زین علی, CO 8 ایویشن اسکواڈرن. میجر یاسر حیات. میجر مصطفیٰ احمد. میجر اظہر. اب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے گروپ کیپٹن ایمن خان جدون. ونگ کمانڈر شمشیر عبداللہ. اسکواڈرن لیڈر محمد خرم. اسکواڈرن لیڈر حمزہ مرزا. اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر محمد سجاد.
Warrant Officer Mohammad Kamran, Chief Tech Mohammad Zuhaib, Chief Tech Mohammad Sajid, Chief Tech Fahim Ahmed, Squadron Leader Anis Safdar, Squadron Leader Tanveer Hussain, Senior Tech Muhammad Ahsan, اب علاقے کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مسٹر حماد ADC بٹاگرام، مسٹر جواد AC الائی، مسٹر سہید SP انویسٹیگیشن، مسٹر علی زپ لائن آپریٹر، مسٹر الیاس زپ لائن آپریٹر، مسٹر سہیب زپ لائن آپریٹر، مسٹر حبیب اللہ زپ لائن آپریٹر، اب میں ان لوگوں کو مدعو کروں گا جن کو باحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ مسٹر عرفان، مسٹر نیاز، مسٹر رضوان،
Mr. Gulfaraz. Mr. Sher Nawaz. Mr. Ibrar. Mr. Ataullah. اور آخر میں مسٹر عثمان. سر، اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام، جی او سی اسپیشل سروسز گروپ میں جنرل عادل رحمانی، ڈی جی ایم او میں جنرل اویس دستگیر، سول اور عسکری اہلکار، مقامی ریسکیو رضاکار اور بٹگرام چیئر لفٹ واقعے کے متاثرین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور اس سیلیبریشن کے لیے ہم نے آپ سب کو مدعو کیا. جب کل اس واقعے کی اطلاع صبح صبح مجھ تک پہنچی، مجھ سمیت ہر پاکستانی جس تک یہ خبر پہنچی، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، تمام لوگ یکساں طور پہ پریشان تھے. یعنی کروڑوں افراد پریشان تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں کچھ امیدیں تھیں، کچھ خدشات تھے، کچھ خوف تھے. اس نے ایک ڈیپ سینس آف پریشر جو ہے نا اس کو جنریٹ کیا. ایک طرف ہمارے یہ مستقبل کے مہمار، ہمارے بچے ہی تو مستقبل ہیں، بچے ہی تو کل ہیں، بچے ہی تو پرسوں ہیں، بچے ہی تو آنے والی نسل، آنے والے دنوں، آنے والے پاکستان کا چہرہ ہیں. اور کون ہے؟ میں نے اپنا وقت، اپنا لمحہ آپ نے گزار کے چلے جانا ہے. انہوں نے ہمیں ریپلیس کرنا ہے. یہاں پہ کسی انوار نے کھڑے ہونا ہوگا، وہاں کوئی اویس بیٹھا ہوگا، وہاں پر کوئی عادل بیٹھا ہوگا. انہی میں سے ہے. ہم نے اپنے کل کے اویس کو بچایا، ہم نے اپنے کل کے انوار کو بچایا، ہم نے اپنے کل کے مہمار کو بچایا. اس پریشر کے دوران میں چند جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرنا چاہتا ہوں. میں جتنے صاحب اولاد ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ. مجھے بار بار اپنے بیٹے کا چہرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں کراچی گیا ہوا تھا
और वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर मेरा नूर, हिज नेम इज नूरुल हक, वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। दिल बैठ जाता था, दिल बैठ रहा था और बार बार ये एहसास दिला रहा था कि ये भी तो नूर जैसे ही हैं, ये सारे नूर थे। और जो ही चंद घंटे गुजरे, जाहिर है उसमें एंजाइटी भी थी, उसमें बेचैनी भी थी, और ये बेचैनी नेशनल लेवल पे थी। ये नहीं था कि ये इलाई में मसला था या बटाग्राम में लोग परेशान थे या पश्तून परेशान थे या सिंधी परेशान थे या बलोच परेशान थे या पंजाबी परेशान थे। नहीं, जितने ज़ी-शऊर इंसान इस खत्ते में मौजूद थे, जो मुल्क से बाहर भी ये खबर पहुंची, वहां पे भी लोग परेशान थे और दुनिया की भी नजरें लगी हुई थी कि ये इस चैलेंज को कैसे नबरदाज़मा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अब जब मैं डीजीएमओ साहब और जनरल आदिल से इन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया तो यकीन जानिए मैं थोड़ी देर के लिए खुश हुआ कि शुक्र है कि मुझे पहले नहीं पता था। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, अगर मुझ जैसे कमज़ोर दिल का फ़र्द इस प्लानिंग के अमल में होता है, इस एग्जीक्यूशन के अमल में होता, तो हम शायद घबराहट से, खौफ से कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, particularly to you who did an immaculate job, और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले, उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए, उनको क्रेडिट दूंगा। कहीं अगर खुदा न ख्वास्ता इसमें कोई झोल आ जाता, कोई कमी आ जाती, तो बहुत बड़ा नुकसान होना था। अभी ये मेरे बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज हैं। ये इसलिए हीरोज हैं कि वो 7-8 घंटे बार बार मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा था कि ये क्या महसूस कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, क्योंकि गुजर तो उन पे रही थी। हम तो बाहर बैठे हुए परेशान तमाशबीन थे, लेकिन थे तमाशबीन ही। गुजर इन 8-9 लोगों पे रही थी जो इस ऑर्डील से, इस क्राइसिस से फिजिकली उसका सामना कर रहे थे। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा। मुझे उनके इस ईमानदाराना जो तस्लीम उन्होंने अपनी ज़हनी कैफियत की उसमें बड़ी खुशी हुई। एक तो ये कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, और दूसरा पहलू उनका जो सच का सामने आया, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा, हमें ये लगा अब बच जाएगी। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में एस्टेब्लिश होना चाहिए। यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर डेस्टिनी की तरफ हमें इकट्ठे होकर ले जाएगी। ये क्रेडिट न फौज का है सिर्फ, न पीडीएमए का है सिर्फ, न लोकल अफराद का है सिर्फ, ये हम सबका इज्तिमाई क्रेडिट है। और इस इज्तिमाई क्रेडिट में हर एक ने, उस माँ ने जो टीवी को देख रही थी और सुबह का शायद नाश्ता बना रही थी और दुपट्टे को बार बार यूं करते हुए दुआएं दे रही थी, उसका भी क्रेडिट इसमें मौजूद है। इसमें उस वालिद का जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहा था और उसको ये खबर मिल रही थी और उसके कल्ब पे जो परेशानी गुजर रही थी और उसके दिल से दुआएं निकल रही थी, उसका भी क्रेडिट मौजूद है। यही वो दुआएं थी जो इकट्ठे होके ऊपर गईं। हमारे अकीदा के हिस्सा है कि फैसला आसमान पे होता है, इजहार उसका जमीन पे होता है।
تو اللہ نے ہم سب کی اجتماعیت کے سینس کو دیکھ کے فیصلہ ان کو بچانے کا کر لیا تھا. یہ لوح محفوظ میں بچے ہوئے تھے، لیکن اس بچاؤ کا اظہار زمین پہ ان لوگوں سے کروایا. ہمیں صرف یہ توفیق دی کہ ہم آپ کی توصیف کر سکیں، ہم آپ کی تعریف کر سکیں. ہم آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی توصیف کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے آج اکٹھے ہوئے. ہمارے ہاں ہماری زندگیوں میں تلخ واقعات بھی وقتاً فوقتاً آتے ہیں. کل ہی ہمارے کئی جوان وزیرستان میں شہید ہوئے. میں اس موقع پہ ان شہداء کو نہ صرف جو کل کے تھے، باقی بھی ہمارے جتنے 70 یا 80 ہزار شہداء ہیں، وہ چاہے سیاستدان ہوں، وہ چاہے پولیس سروس میں ان کی خدمات اس مملکت کے لیے تھیں، وہ چاہے پاکستان کے افواج سے ان کا تعلق ہو، وہ پاکستان ایئر فورس سے ان کا تعلق ہو، نیوی سے ہو، وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ ہمارے قلمکار ہوں، وہ ہمارے دانشور ہوں، وہ ہمارے بے روزگار ہوں، وہ ہمارے بیکار ہوں، جو بھی وکٹم بنا ہے، یہ سب ہمارے ہیں. اور یہ تمام لوگوں کے لواحقین کو کم سے کم میں پاکستان کی حکومت کے نمائندے کے طور پہ، جو کہ ریاست کی نمائندگی کرتی ہے، یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی ول ناٹ فارگیٹ یو. ہم آپ کو بھولیں گے نہیں. آپ ایسے ہی ہمارے اپنے ہیں جیسے ہمارے خونی رشتے، اور یہ خونی رشتے ہم سے جدا ہوئے ہیں. ہمارا آپ کا ایک بہت بڑا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ لفظ پاکستانیت جو ہے، یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس کے اندر ریاست اپنے لوگوں کو سیکیور، ریاست اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنا، اور ان کو ایک ڈگنیفائڈ زندگی کا موقع فراہم کرنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اس ذمہ داریوں کو روکنے کے لیے جو بھی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرز زندگی کو بدل دیں گے، وہ ہمارے انداز گفتار کو، ہمارے انداز رہن سہن کو بزور شمشیر، بزور بازو، بزور طاقت تبدیل کر دیں گے، ان کو اپنی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے. ایسا انشاءاللہ قطعاً نہیں ہوگا. یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے. دس از ہوم. اگر ان کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے، وہ دور کر لے. اور گھر کا نظم اور نظام الحمدللہ بہت ہی با اختیار اور باصلاحیت لوگوں کے ہاتھ میں. یہ شہادتیں کوئی اپنے پیاروں، جب ان کے کسی کے پیارے دور ہوں تو وہ جو درد ہے، وہ شاید اس کے متعلق ہم بات تو کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے 70,000 80,000 شہداء ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اس کے پیچھے 80,000 بیوائیں ہیں، اس کے پیچھے 80,000 والد ہیں، والدہ ہیں، بچے ہیں، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے. یہ تمام رشتے موجود ہیں، اور ان رشتوں کی جو درد کی کمک ہے اور وہ رمق، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اس کے متعلق بات ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ صاحب درد محسوس کر سکتا ہے جو خود اس درد سے گزرا. تو ہم ان کے لواحقین کے
कर्जदार हैं। उन्होंने अपने आज को हम सब के कल के लिए कुर्बान किए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनको तनख्वाह दी जाती है तो अगर उसके बदले में उन्होंने जान भी दे दी है तो ये उनका फर्ज था। तनख्वाह हम उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देते हैं। जिस चीज़ के बदले में वो जान देते हैं उसके लिए हम उनको एहतराम देते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनकी तकरीम करते हैं, क्योंकि ये सौदा हर एक नहीं करता, ये सौदा हर एक नहीं करता, ट्रस्ट मी। जिसने अपने आप को इनलिस्ट करना है बता दे, अपनी जान देने के बदले में क्या अफजाना चाहता है बता दे। मेरे जहन में कोई फिगर नहीं आती कि कौन सा अफजाना होगा उसके लिए। 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 10 खरब, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता मुझे यह है कि कोई अफजाना है ही नहीं उसके लिए। उसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसके लिए रिकग्निशन चाहिए। We revere them, we respect them. कुरान ने मुख्तलिफ लोगों, कौमों, रिश्तों के मुतालिक बात की, लेकिन उसने भी शुहदा को एक इंतहाई एहतराम से पुकारा, कहा इनको मुर्दा मत कहो, वरना तो मादी दुनिया से तो वो फना होके चले जाते हैं, लेकिन मना कर दिया कि ना कहो इनको मुर्दा। कहा तुम्हें शऊर ही नहीं है कि ये कौन से स्टेटस में है, ये कौन सी स्पिरिचुअल ट्रांजिशन में है, ये कौन सी रूहानी कैफियत में है। मैं इनको रिस्क पहुंचाता हूं। ये वो लोग हैं जो मौत से भी नहीं मरते। रिस्क तो जिंदा को दिया जाता है, मरे हुए को तो रिस्क नहीं दिया जाता। ये वो लोग हैं जो मर के भी नहीं मरते, जो मौत से भी नहीं मरते। तो हमें याद हैं ये जिंदा लोग हमारे, ये जिंदा जावेद लोग हमारे। सिले शहीद क्या है, तबोताब जावेदाना। यही वो तबोताब जावेदाना है जिसकी लड़ी में ये पिरो कर अपने आप को तो दायमी कर गए हैं और हमें मकरूज कर गए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान, ये महदूद वक्त है हमारे पास, हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने का है, इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं है। कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं इस मैंडेट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म के अलावा I am a proud citizen of Pakistan. So I have to contribute as a citizen also. तो बतौर शहरी जो मेरी राय होती है उसका इजहार ना वो करने से हम किसी और को रोकते हैं, तो बराए मेहरबानी न मुझे रोका जाए। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर पूरी कौम परेशान थी। एक मुश्किल ऑपरेशन था जिसकी कामयाबी के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाई गई। पाकिस्तान हमारा घर है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाने के ख्वाहिशमंद किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहें, कोई भी गलत फहमी में ना रहे। मुल्क महफूज हाथों में है। उनका कहना था कि इस ऑपरेशन को इंतहाई दुश्वारियों के बावजूद भी कामयाब बनाया गया। पाक फौज के अफसरान और जवान जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो यकीनन लायक तहसीन हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब में इस वक्त शरीक हैं। उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया और इस वक्त ग्रुप फोटो बनाया जा रहा है। स्टेज के ये बराह रास्त मनाजिर हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। वो तमाम जवान जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं। अफसरान और
وہ تمام جوان جنہوں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا، ایک دشوار ترین آپریشن تھا جسے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، اور وہ تمام جوان اس وقت سٹیج پر موجود ہیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ۔